اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اس کا فرمان بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو سیکھنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کے مطابق بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر مار کر کے نماز پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے نماز متعارف کروائی۔ سورج گرہن ہو جائے اس کی بھی نماز متعارف کروائی گئی، چاند گرہن ہو جائے اس کی الگ پارٹیکولر نماز موجود ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اکیلا ہے اور خوف محسوس ہو رہا ہے تو صلاۃ الخوف متعارف کروائی گئی۔ اسی طریقے سے اگر بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور اب وہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو صلاۃ التوبہ متعارف کروائی گئی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی پارٹیکولر حاجت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ حاجت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کشائی کرے اور حاجت روائی کرے، تو اس کے لیے ناظرین صلاۃ الحاجت متعارف کروائی۔ اور یہ ابھی جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں صلاۃ الحاجت کا، یہ اتنا اتھینٹک وظیفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی رسول کو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور کہتے ہیں کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ناممکن صرف ہماری سوچ ہے، کیونکہ وہ خدا تو قادر مطلق ہے نا، وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، وہ جس کو چاہے جس طرح کی نعمتیں عطا فرما دے۔ ہم میں سے کوئی سا بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سب اس کے آگے بے کس و مجبور اور عاجز بندے ہیں۔ چنانچہ مستند حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی رسول ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو پریشان ہے نا وہ یہ صلاۃ الحاجت لازمی پڑھیے گا۔ مطلب جاب کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، یا کوئی چھوٹے پیمانے پہ پریشانی ہو یا بڑے پیمانے پہ پریشانی ہو، صلاۃ الحاجت جو ہے نا بڑا، میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا اتھینٹک قسم کا وظیفہ ہے اور مسنون وظیفہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک نابینا صحابی رسول ہے، کیونکہ پہلے دور میں ناظرین آپ کو پتہ یہ گلاسز وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں تھے، اور اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہو جائے اور حد سے زیادہ ویک ہو جائے نا تو سمجھو لوگ اسے اندھا ہی تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ تو اب جدید دور ہے اور آپ لینس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور آپریٹ کروا سکتے ہیں اور گلاسز پہن سکتے ہیں تو آپ کا گزر بسر ہو جاتا۔ لیکن وہ پراپرلی نابینا صحابی تھے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بینائی عطا فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلام، میرے صحابی، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیں۔ تو میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ تیسری مرتبہ ناظرین، جب تیسری مرتبہ، اور یہ ساری کی ساری کنورزیشن، ساری کی ساری ٹاکیں صحابہ کرام کے ہجوم میں ہو رہی ہیں اور سب صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو جب تیسری مرتبہ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی عطا فرما دے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صلاۃ الحاجت ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا مسنون اور اتھینٹک اور مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے جو بھی پریشان ہو نا وہ صلاۃ الحاجت لازمی پڑھا کریں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اچھی طرح وضو بناؤ. ایک ہوتا نارملی وضو بنانا، ایک ہوتا بہت اچھی طرح بنانا، خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ دل مطمئن ہو کہ ہاں یار آج میں نے وضو بڑا اچھے طریقے سے کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وضو بناؤ اور پھر مسجد میں آؤ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نفل نماز پڑھ لو. اگرچہ مختلف کتابوں میں اس کے مختلف طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں عام فہم بات کرنے کا عادی ہوں، اور جو ہے نا میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الحاجت کی نیت کرو. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. یہ نارملی سمپلی نیت ہو گئی. اور جب یہ نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ چکو تو وہیں بیٹھے رہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو. ہم لوگ اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہم اردو زبان میں بولیں گے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، غفار ہے، ستار ہے. مولا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے نا. اگر تو کرم نہیں کرے گا تو میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ مولا اگر تو نے میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. مولا اگر تو میری داد رسی نہیں کرے، میری مشکل کشائی نہ کرے اور میری حاجت روائی نہ کرے تو مولا تیرے سوا پھر کون عطا کرنے والا ہے؟ میں کس کے سامنے روؤں، فریاد کروں، دعائیں کروں، عرض کروں؟ یہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. ناظرین اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو اردو زبان میں بولی ہے نا، آپ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کریں. اور یہ تعریف صرف صلاۃ الحاجت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ معمول کے مطابق آپ جب بھی دعا مانگے نا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کریں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ریکوائرمنٹ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھو. تو ناظرین آپ کو کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو جو آپ کو آسان لگتا ہے، آپ وہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری ریکوائرمنٹ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر دو. وہی دعا مانگنے کے انداز سے کہ جو پارٹیکولر حاجت تم لے کر آئے تھے اور جس مقصد کے لیے تم نے صلاۃ الحاجت پڑھی تھی نا، وہ اب تم بیان کرنا شروع کر دو اور اللہ کے حضور عرض کرنا شروع کر دو. اور جب اپنی حاجت جب اپنی بیان کر چکو تو آخر میں بولو کہ یا اللہ میری یہ حاجت اور میرا یہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پورا فرما دے. میری یہ حاجت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری فرما دے. میرا یہ کام کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے. یا یوں کہیں کہ اگر میں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بات کروں کہ یا اللہ میرے گھر کی ٹینشن دور ہو جائے، میرے گھر میں سکون ہو جائے، مجھے نوکری لگ جائے، مجھے صحت مل جائے، اگر میرے ماں باپ بیمار ہیں تو یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور پھر آپ اپنی دعا مکمل کرنا. جب میرے آقا نے مستند حدیثوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے ان کو صلاۃ الحاجت بیان کی تھی اور جب وہ یہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو نابینا تھے، اور خدا کی قسم جب صلاۃ الحاجت پڑھ کر آ چکے تو بینا ہو چکے تھے، یعنی ان کی آنکھیں لوٹ آ چکی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آئی سائٹ کی جو لائٹ ہے، جو روشنی ہے، جو نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو ناظرین جب آنکھوں کا نور مل سکتا ہے ایک صحابی رسول کو، جب ان کی آئی سائٹ مل سکتی ہے اور جب ان کی آنکھیں لوٹ آ سکتی ہیں، تو ناظرین ہماری پرابلمز تو ان کی پرابلم کے آگے بہت چھوٹی ہے نا. ہمارے تو ذرا ذرا سے مسائل ہیں، ہماری ذرا ذرا سی پریشانیاں ہیں، ہماری ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمارے اللہ کو بار 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 ہمارا مانگنا بڑا پسند. یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے مجھ سے مانگے. قرآن کا فرمان ہے نا، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا.
कभी ऐसा हो सकता है नाजरीन कि दुआ में ताखीर हो जाए, और जो दुआ कबूल नहीं होती वो ज़ाया भी नहीं होती। इस हवाले से भी मैं अपने पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल के साथ बयान कर चुका हूँ। इसलिए आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का कोई सा भी मेन मकसद हो, और कोई सा भी आप जो है ना एक मेन जो है ना वो समझें कि एक बहुत बड़ा आप मकसद लेकर के चल रहे हो, और कोई बहुत बड़ी अल्लाह ना करे मुसीबत हो, आजमाइश हो, कोई सा भी जायज़ काम हो, आप सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करें, और हो सके तो रो रो के मांगो। और रो रो के मैं बार बार इसलिए भी कभी कभी बोल देता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि ये फरमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। वो फरमाया करते थे कि लोगों, अल्लाह ताला से रो रो के मांगो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को रोने वाली शक्ल बड़ी पसंद है। और नाजरीन, अगर रोना ना आए ना, जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लिया करो, ये भी अल्लाह को बड़ी महबूब है। तो दुआओं की कबूलियत के अंदर जो मैंने सलातुल हाजत की रिक्वायरमेंट आपको बताई है, ये तो डेफिनेटली है, मसनून तरीका है, लेकिन उस दुआओं के अंदर, उन दुआओं के अंदर अगर अश्कों के चंद कतरे भी अगर आप शामिल हाल कर लें तो हमारे एक मिसाल दी जाती है ना कि सोने पे सुहागा होगी। अब तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली दुआ कबूल होगी। तो सलातुल हाजत का तरीका अगर आप सीख चुके हैं तो मज़ीद इस तरीक़े को, सलातुल हाजत के तरीक़े को, और ये मेरे पूरे के पूरे सलातुल हाजत के तरीक़े वाले लेक्चर्स को आगे शेयर करें, लाइक करें, और मेरा ये चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस अवेलेबल हो जाए।